نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اچھے حالوں میں رکھے، آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آپ سب سے راضی ہو جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس صورت کو بہترین طریقے سے سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا اللهم بارك لنا في أوقاتنا آمین یا رب العالمین. الحمدللہ آج ہمارا ڈے 2 ہے. اس کے بعد اگلی آیت ہے الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ. زانی مرد نہیں نکاح کرتا مگر زانیہ عورت سے یا مشرکہ عورت سے. والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک. اور زانیہ عورت نہیں نکاح کرتا اس سے مگر زانی مرد یا مشرک مرد. وحرم ذلک علی المؤمنین. اور یہ حرام کر دیا گیا ہے مومنوں پر. اس آیت کے جو ہے نا 3 طرح سے معنی کیے گئے. اب یہاں پر جو زانی مرد اور زانی عورت کا ذکر کیا گیا یہ وہ جو عادی ہوں، جو زنا کے عادی ہوں، ٹھیک ہے. اب اس میں کیا بات کی گئی؟ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، کہ زانی مرد نہیں نکاح کرتا مگر زانیہ عورت سے یا مشرکہ عورت سے. اگر ہم اس کو اس سینس میں لیں تو اس بات سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ ایک زانی مرد جو اس طرح کے لوز کریکٹر کا مالک بندہ ہوتا ہے، ایک آدمی ہوتا ہے، وہ کسی پاک دامن عورت، کسی نیک عورت میں دلچسپی نہیں رکھتا. اس کو ایسی ہی اپنے جیسے لوز کریکٹر کی ہی عورتیں چاہیے ہوتی ہیں جو ہے اس کے ساتھ فرینک ہو، اس کے ساتھ اس طرح کے تعلقات رکھیں. تو یہاں پر وہی بات کی جا رہی ہے کہ ایسا پرسن، ایسا انسان جو اس حد تک بغیرت ہو، وہ جو ہے صرف زانیہ عورت یا مشرکہ عورت میں ہی دلچسپی رکھتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایسے شخص پر جنت حرام کر دی گئی ہے. ایسے شخص کو دیوس کہا گیا ہے جو اپنے گھر کی عورتوں میں اس طرح کی بے حیائی برداشت کرتا ہے کہ جو ہے اس کے گھر کی عورتیں کچھ بھی کرتی رہیں، کسی کے ساتھ بھی جا کے مکالمہ کریں، اس کو کوئی پرواہ نہیں. تو بہرحال جو خود پرسن اس طرح کا ہو تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کی آخرت کا کیا بنے گا. اور پھر کیا ہے والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک. اور اسی طرح ایک زانیہ عورت جو اس طرح کی لوز کریکٹر کی عورت ہو، وہ بھی کسی پاک دامن مرد میں جو ہے انٹرسٹ نہیں رکھتی. اس کا بھی انٹرسٹ کس میں ہوتا ہے؟ ایک زانی مرد میں یا ایک مشرک مرد میں. اچھا، اب یہاں پر زانی کا زانی کے ساتھ تو ریلیشن سمجھ آتا ہے، لیکن یہاں پر جو مشرک کی بات کی گئی اس سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں پر ایک چیز سمجھنے والی ہے کہ جو زنا ہے اور جو شرک ہے اس میں ان دونوں جرائم میں، ان دونوں گناہوں میں ایک مماثلت ہے. شرک میں انسان کیا کرتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو جو ہے اللہ کا ہمسر ٹھہرا دیتا ہے. اور زنا میں کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اپنی جائز، جو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مطلب شوہر دیا یا بیوی دی ہے یا اس کا جو بھی جائز رشتہ ہے، وہ اس جائز تعلق میں کسی اور کو شریک کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ایک مماثلت پائی جاتی ہے اس گناہ میں اور پھر شرک میں. تو بہرحال پہلا معنی کیا ہو گیا کہ وہ دونوں انٹرسٹ ہی اسی میں لیتے ہیں، اپنے جیسی نیچر والے میں. اب ایک زانیہ عورت یا لوز کریکٹر کی عورت کبھی بھی کسی ایسے پرسن کو پسند نہیں کرے گی جو نماز قرآن کا پابند ہو، جو داڑھی والا ہو، جو حجاب کروانے والا ہو، جو اپنے گھر میں جو ہے اس طرح کی حدود نافذ کرنے والا ہو. وہ تو اس چیز کو قید سمجھے گی، وہ کہے گی نہیں، میں اس معاشرے میں، اس گھر میں نہیں رہ سکتی.
ٹھیک ہے. تو یہاں پر بتایا گیا کہ ان کی نیچر ہی ایسی ہوتی ہے, یہ ان کو اپنے جیسے ہی لوگ پسند آتے ہیں. نمبر 2 پر جو ہے یہاں پر نکاح سے مراد جو ہے وہ جماع یعنی انٹر کورس لیا گیا, کہ جو زانی مرد ہے وہ انٹر کورس کرتا ہے صرف زانیہ عورت یا مشرکہ عورت سے, اور اسی طرح زانیہ مرد بھی اگر زنا کرتی ہے تو وہ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ کرتی ہے. وحرم ذلک علی المؤمنین, یہ مومنوں پر حرام ہے کہ جو مسلمان مرد یا عورت اپنے آپ کو مومن کہتا ہے, ایمان کا دعویٰ کرتا ہے, وہ ان چیزوں میں ملوث نہیں ہوتا, وہ اس گناہ میں ملوث نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور تیسرا معنی کیا گیا کہ اگر ان لوگوں نے نکاح کرنا بھی ہے, ان لوگوں نے شادی کرنی بھی ہے, تو ان کو اپنے جیسے لوگوں میں ہی شادی کرنی چاہیے. زانی مرد ہے تو زانی عورت یا مشرکہ, اور اگر زانیہ ہے تو اسی طرح وہ اپنے جیسے لوگوں میں ہی نکاح کرے. اس کے علاوہ جو ہے یہ مومنوں کے ساتھ یہ تعلق, مطلب یہ نکاح کا تعلق نہیں رکھ سکتے. وحرم ذلک علی المؤمنین, یہ حرام کر دیا گیا ہے مومنوں پر. اب مومن یہاں پر جو ایک اور چیز سمجھ آ رہی ہے کہ جو ولی ہیں, عورت کے ولی ہوتے ہیں, تو ان کو جب عورت کے لیے رشتہ لینے جائیں اپنی بہن کا, اپنی بیٹی کا, تو وہ اس معاملے میں بہت زیادہ کانشیس ہوں کہ لڑکے کا کردار کیسا ہے. اگر وہ لوز کریکٹر کا مالک ہے, اگر وہ اس طرح کے گناہوں میں, اس طرح کے کاموں میں ملوث ہے, تو ہرگز ان کو اپنی گھر کی عورت کا جو رشتہ ہے وہ وہاں پر نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس عورت کی زندگی برباد ہو جاتی ہے جو خود تو پاک دامن ہو لیکن اس کا شوہر جو ہے پاک دامن نہ ہو. ظاہر ہے وہ پھر اور عورتوں کے ساتھ ملوث ہوتا ہے, وہ اور جگہ جا جا کے منہ مارتا ہے, تو وہ بیچاری جو پاک دامن عورت ہوتی ہے وہ تو اپنی زندگی تباہ کر بیٹھتی ہے. اس کی نسلوں کا کیا حال ہوتا ہے آپ سوچ سکتے ہیں, اور آج ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ مومن جو ہے, خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے, وہ اپنے جیسے ہی شریف پاکیزہ گھرانوں میں ہی نکاح کریں اور اپنے جیسے ہی لوگوں میں رشتہ کریں. ٹھیک ہے. ایسا کرنا جو ہے ان کے لیے جائز نہیں کہ اگر وہ کسی اور یعنی زنا جیسے گناہ والے خاندانوں میں یا لوگوں میں اپنا نکاح وغیرہ کرتے ہیں. پلس یہ کہ جو ہے ہمارے معاشرے میں ایک چیز بہت عام ہے کہ اگر کوئی لڑکا اس طرح کی غلط قسم کی صحبت کا شکار ہو کر اس طرح کے غلط قسم کے کام کر رہا ہے, تو اس کی فیملی کیا کہتی ہے کہ جو ہے اس کی شادی کر دو, یہ ٹھیک ہو جائے گا. شادی ہر چیز کا حل نہیں ہوتی ہے. جو پرسن پہلے شرم نہیں کرتا, جس انسان میں پہلے حیا نہیں ہے, وہ شادی کے بعد تو مزید اگلی جو بندی آ رہی ہے اس کی زندگی برباد کرے گا. تو اس میں جو ہے بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. والدین بھی اس چیز میں بہت زیادہ کوتاہی کر دیتے ہیں. شادی کر کے وہ خود تو فارغ ہو جاتے ہیں, لیکن جو آگے زندگی گزارنے والے ہیں ان لوگوں کی زندگی جو ہے برباد ہو کے رہ جاتی ہے کہ دونوں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ صحیح طریقے سے زندگی گزار نہیں پا رہے ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے, انشاءاللہ اسی صورت میں ہم آگے مزید پڑھیں گے کہ نکاح کے لیے جو ہے کن چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور کیا چیز جو ہے زیادہ امپورٹنٹ ہے. انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز میں جو ہے گائیڈ کیا. ہاں, ایک اور ایکسیپشنل کیس یہاں پر آ جاتا ہے کہ اگر کوئی پرسن اس طرح سے ان کاموں میں ملوث تھا لیکن اب اس نے توبہ کر لی ہے اور وہ اپنی زندگی کو جو ہے بالکل صحیح ڈگر پر لے آیا ہے, تو وہاں پر رشتہ کرنے میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. الا یہ کہ اس کی توبہ واضح ہو, اس کے نیک کام واضح ہو, وہ گناہ اس طرح کے نہ کرتا ہو, وہ سب کچھ چھوڑ چکا ہو, پھر اس کے ساتھ ظاہر ہے ویسا ہی معاملہ جیسا عام لوگوں کے ساتھ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو ان 2 آیات سے ہمیں پتہ چلا کہ زنا کی حد کیا ہے, زنا کا گناہ کیا ہوتا ہے, اور جو ہے اگر کوئی زنا کرنے کا عادی انسان ہے یا مرد ہے یا عورت ہے تو ان کے لیے کیا احکامات ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم مزید اس کو تھوڑا سا ایکسپلور کرتے ہیں کہ زنا کی اقسام کیا ہوتی ہیں. آئی نو آج تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہو جائے گا کیونکہ یہ ٹاپک ایسا ہے جس کو بہت زیادہ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں ہر تیسرے چوتھے بندے کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. ہر پرسن جو ہے 100 میں سے 90% لوگ جو ہیں اس طرح کے ریلیشن شپس میں انوالو ہیں. اور ایک فیکٹر نہیں ہے, اس میں بہت زیادہ فیکٹرز موجود ہیں. کچھ ہمارے ماحول گھروں کے ایسے ہیں, کچھ ہمارے والدین کا قصور ہوتا ہے کہ وہ اس معاملے میں لمٹس کا خیال نہیں رکھتے, کچھ انسانوں کا اپنا قصور ہوتا ہے کہ وہ اپنا سیلف کنٹرول کھو دیتے ہیں, کچھ یہ ہے کہ دین سے دوری ہے, کچھ یہ کہ سوشل میڈیا اتنا ایکسپوز ہو چکا ہے. مطلب بہت سارے فیکٹرز مل گئے, اور ان سب فیکٹرز کے ملنے کی وجہ سے اب کیا ہو گیا کہ یہ سب جو ہے پھیلتا جا رہا ہے, اور بہت یہ چیز عام ہو گئی ہے. اور ایک چیز یاد رکھیے گا, یہ جو زنا ہے نا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ بنی اسرائیل میں کیا کہتے ہیں, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, کہ تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم زنا کرو ہی نہ, اللہ نے کہا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. یعنی ہر وہ رستہ جو انسان کو زنا کے قریب لے کر جاتا ہے نا,
ہمیں اس رستے کے بھی قریب نہیں جانا. ٹھیک ہے, ہمیں حکم دے دیا گیا. اب وہ کون کون سے رستے ہیں جو انسان کو زنا کے قریب لے جاتے ہیں؟ وہ کیا ہے کہ اس طرح کی چیزیں دیکھنا, ٹھیک ہے, اس طرح کی باتیں کرنا. آپ دیکھیں ہمارے ڈراموں میں کیا دکھایا جا رہا ہے, ہمارے فلموں میں کیا دکھایا جا رہا ہے, ہمارا میوزک کس چیز پر بیس کرتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں میوزک حرام کیوں ہے. آپ کبھی میوزک کے بارے میں جا کے ریسرچ کریں کہ اس میں جو ہے کون کون سے انسٹرومنٹس یوز ہوتے ہیں, اور ان میں جو ٹیونز یوز ہو رہی ہیں, ان میں جو سبلیمینل میسیجز ہیں وہ کتنے فحاشی اور بے حیائی پر جو ہے مشتمل ہے. کبھی آپ یوٹیوب پر, گوگل پر جا کر سرچ کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ میوزک انسان کی روح کو کس طرح تباہ و برباد کرتا ہے. میوزک کیسے انسان کے اندر اس طرح کی حیوانیت پیدا کرتا ہے. کوئی انسان اگر کہے نا میں اور تو کچھ نہیں کرتی, بس میں میوزک سنتی ہوں, تو وہ چلی جائے گی اس طرف, وہ اس رستے کی طرف چلی جائے گی, وہ ایک نہ ایک دن پھسلے گی. کیونکہ وہ ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے جو ہمارے ذہن پر پڑتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے مائنڈ میں ایک کانشیس والا پارٹ ہوتا ہے اور ایک سب کانشیس والا پارٹ ہوتا ہے. تو میوزک ہمارے سب کانشیس پارٹ پہ حاوی ہوتا ہے. وہ ہماری سوچ کو رفتہ رفتہ ایسا بنا دیتا ہے کہ ہمیں پھر یہ چیزیں غلط نہیں لگتی. اور پھر نامحرم لوگوں کے ساتھ, لڑکوں کے ساتھ دوستیاں رکھنا, ان کے ساتھ افیئرز, کزنس کے ساتھ اس طرح کی بات چیت, چیٹنگ اور یہ سب کچھ, پھر انسان کو لگتا ہی نہیں ہے کہ کچھ غلط ہے. وہ تو ہمارے بھائی ہیں, ہم تو بس بات کر رہے ہیں. یہ بس جو بات ہوتی ہے نا, یا کہ وہ بس ہمارے بھائی ہیں, یہیں سے دروازے کھلتے ہیں زنا کے. اللہ کہتے ہیں کہ آپ نے قریب بھی نہیں جانا, قریب بھی نہیں جانا. تو اب کوئی بھی جو پرسن ہے نا, لوگ جو ہیں مرد اور عورت, کہ جب وہ زنا کرتے ہیں نا تو وہ ایسے نہیں ہوتا کہ پہلی ملاقات میں زنا ہو جائے. نہیں, یہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے, اور شروعات عورت کی طرف سے ہے. عورت اپنی زینت کا اظہار کرتی ہے, عورت اپنا پردہ اتارتی ہے, عورت سج سنور کے جاتی ہے مرد کے سامنے. وہ بے شک کسی کو لفٹ نہ کروا رہی ہو, لیکن جب وہ سج سنور کر نکل رہی ہے تو مرد تو دیکھے گا, اور ایک دن وہ بھی پھسلے گی. جب عورت اس طرح سے نکلتی ہے تو مرد اس کی طرف مائل ہوتا ہے, وہ پھر اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے, وہ اس کی طرف جو ہے مائل ہوتا ہے. ہاتھ بڑھانے سے مراد کے دوستی کے لیے, ٹھیک ہے. اور پھر نگاہیں, اور آپ دیکھیں گے حدیث آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے, اسی صورت میں ہی نگاہوں کی حفاظت کا حکم ہے. تو نگاہوں کے ذریعے جو ہے پھر وہ کام خراب کرتا ہے, اور شیطان کا زہر سے بجھا ہوا تیر کہا گیا ہے نگاہوں کو. اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے, نگاہوں سے شروعات ہوتی ہے, اور نگاہوں کے بعد دل متاثر ہوتے ہیں. یہ چیزیں دل پر جا کے ڈائریکٹ اثر کرتی ہیں. پھر یہ دل میں جو اثرات آتے ہیں وہ انسان کی عقل پر حاوی ہوتے ہیں. پھر شروع ہوتا ہے سلسلہ پریکٹیکل. جب اس طرح کے جذبات اندر چل رہے تھے, اس ٹائم پر اگر انسان نے کل کر دی ہے, اس کو ختم کر دیا تو ٹھیک ہے, ان کا منہ دبا دیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر یہ پریکٹیکلی شروع ہو جاتا ہے. بات چیت, پھر انوالومنٹ, پھر ملنا جلنا, اور پھر گفٹس, اور پھر یہ سب. اور یہ کوئی ایک دو دن کی کہانی نہیں ہوتی ہے. شیطان آہستہ آہستہ انسان کو پھسلاتا ہے, اور جب وہ آپس میں ایک دوسرے کو مزین کر کے دکھاتا ہے کہ ہاں پوری دنیا میں سب بس تم ہی ہو, اور اس طرح کی فضول قسم کے وعدے وعیدے, اور پھر کیا ہوتا ہے, وہ جب یہ گناہ کر بیٹھتے ہیں پھر ان کی زندگیاں تباہ. اگر تو وہ سلیم الفطرت انسان ہے پھر تو وہ آگے جی ہی نہیں پاتے, اور اگر گناہ کے عادی ہیں پھر وہ ایک کے بعد دوسرے کے پاس جائیں گے, وہ یوز کریں گے ہر پرسن کو. اور آپ دیکھ لیں ویسٹ میں یہی ہو رہا ہے, ایک مرد نے کتنی عورتوں, یا ایک ہی عورت نے کتنے مردوں کے ساتھ ریلیشن شپ قائم کیے ہوئے ہوتے ہیں. یہ سب ہو رہا ہے. ہم لوگ انسانیت سے حیوانیت کے درجے پر جا رہے ہیں. ہمیں اپنے بچوں کو, ہمیں اپنے آپ کو, ہمیں اپنی نسلوں کو بچانے کی ضرورت ہے. تو بہرحال اب اگر ہم زنا کی سزائیں دیکھیں نا, اور اس کے متعلق جو احادیث آتی ہیں وہ ہلا دینے والی احادیث ہیں. قیامت کی نشانیوں میں آتا ہے کہ لوگ میوزک کو حلال کر لیں گے, شراب کو حلال کر لیں گے, زنا کو حلال کر لیں گے. یہ چیزیں کثرت سے ہوں گی, اور مختلف احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب یہ چیزیں, یہ گناہ کثرت سے ہوں گے نا تو اللہ کے عذاب نازل ہوں گے, زلزلے کثرت سے آئیں گے. ایون ایک اور سزا کا آتا ہے کہ چہرے مسخ کر دیے جائیں گے, لوگ بندر اور سور بنا دیے جائیں گے. اس کے بعد جو ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 3 آدمیوں کی طرف نہ ہی نظر رحمت کرے گا, نہ ہی قیامت کے دن ان سے بات کرے گا, بلکہ ان کو دردناک عذاب دے گا. پوچھا گیا کون سے 3 لوگ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا وہ جو بوڑھا زانی ہو,
یعنی وہ اس عمر میں پہنچ گیا ہے، اس عمر میں پہنچنے کے بعد تو یہ جذبات کم ہو جاتے ہیں، لیکن وہ عادی ہے اس چیز کا، بوڑھا زانی، تو اس کے لیے سخت سزا۔ اس کے بعد پھر جھوٹا لیڈر، جو بادشاہ ہو یا لیڈر ہو، جھوٹ بولنے والا ہو، جھوٹے وعدے کرنے والا ہو، ان کے لیے یہ سزا۔ اور تیسرا متکبر فقیر، کہ جو غریب تو ہے لیکن اس کا تکبر نہیں ٹوٹ رہا، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ رحمت نہیں کریں گے، ان سے بات تک نہیں کریں گے اور ان کو عذاب دیں گے۔ اور پھر ایک اور حدیث میں کیا آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ غیرت اس وقت آتی ہے جب اس کا بندہ اور بندی زنا کرتے ہیں، سب سے زیادہ غیرت اللہ تعالیٰ کو اس ٹائم پر آتی ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی زانی زنا کرتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی زنا کی حالت میں مرد اور عورت کے اندر ایمان نہیں ہوتا، اور اگر اسی حالت میں موت آ جائے تو سمجھے کہ وہ ایمان کے بغیر فوت ہوا ہے۔ ایمان اس کو واپس تب ملے گا جب وہ توبہ کرے گا۔ تو اس ایکٹ پر بتایا گیا، اس گناہ پر بتایا گیا کہ جو ہے اس کا ایمان اٹھا لیا گیا۔ تو آپ سوچیں جو کام اس گناہ تک لے کر جاتے ہیں، کیا وہ ہمارے ایمان کو متاثر نہیں کرتے ہوں گے؟ وہ ہمیں اللہ سے دور نہیں کرتے ہوں گے؟ وہ ہمارے اندر بے چینیاں نہیں پیدا کرتے ہوں گے؟ ڈیفینیٹلی کرتے ہوں گے۔ یہ جو میں نے ابھی آپ کو سارے رستے بتائے کہ انسان یکا یک نہیں جاتا اس گناہ کی طرف، آہستہ آہستہ جاتا ہے، اور کن کن سیڑھیوں سے گزر کے وہ جا رہا ہوتا ہے، تو ہر سیڑھی پر اس کا ایمان کا درجہ کم ہوگا۔ اس کے اس طرح کے تعلقات ہیں، وہ نظروں کی حفاظت نہیں کر رہا، وہ میوزک سن رہا ہے، وہ اس طرح کی چیزیں دیکھ رہا ہے، وہ بے پردگی میں جو ہے ملوث ہے، وہ اس طرح کے جتنے بھی کام اس کے ایمان کو متاثر کریں گے۔ پھر وہ بے شک نماز قرآن بھی کرنے والا ہو، لیکن اگر وہ یہ گناہ کر رہا ہے تو اس کی زندگی میں چین نہیں ہے، اس کی زندگی میں سکون نہیں ہے۔ اور یہ تو پھر آگے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ جب انسان اس طرح سے حرام میں ملوث ہوتا ہے تو حلال کی برکت ہی اٹھ جاتی ہے، حلال کی لذتیں ہی اٹھ جاتی ہیں۔ جب ایسے لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں وہ خوش نہیں رہ پاتے ہیں، خوش رہنا بھی چاہیں تو برکتیں نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ نے ایک رستہ کھولا تھا آپ کے لیے حلال کا، ہم لوگوں نے اس کو جو تھا یہ سمجھا کہ اچھا یہ دیر سے ہوگا تو ہم ابھی اپنی خواہشیں پوری کر لیں، تو ڈیفینیٹلی وہ جو چیزیں پہلے لے لیں اب وہ بعد میں جب ملتی ہیں تو پھر انسان جو ہے ان پر خوش نہیں ہو پاتا۔ تو بہرحال ایک اور حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے تو دو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر لے گئے، ٹھیک ہے، نیند میں آپ نے جو ہے آپ کو دکھایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم میں یہ منظر دکھایا گیا کہ کچھ ننگے مرد اور کچھ ننگی عورتیں ہیں، اور وہ ایک تندور جیسی جگہ ہے۔ تندور آپ نے دیکھا ہوگا جس میں روٹیاں بنائی جاتی ہیں، نیچے والا حصہ اس کا کشادہ ہوتا ہے اور اوپر والا تھوڑا تنگ ہوتا ہے، تو تندور جیسی جگہ ہے وہاں پر موجود ہے۔ تو اب کیا ہے کہ جب تندور کے نیچے سے، اس جگہ کے نیچے سے آگ بھڑکتی ہے تو یہ ننگے مرد اور یہ ننگی عورتیں اوپر کو اچھلتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہوئے نا کہ مطلب عذاب بھی ایسا سخت، اور جو ہے کبھی آپ لوگوں نے دیکھا ہو تندور میں روٹی کو پکتے ہوئے کیسے منٹ میں وہ لگاتے ہیں اور 1-2 منٹ کے بعد وہ فوراً سے نکال کے، یہ تو دنیا کی آگ ہے نا، جو جبکہ جہنم کی آگ جو ہے 69 گنا زیادہ ہے اس سے تیز۔ تو پھر فرشتوں نے بتایا کہ یہ جو ننگے مرد اور ننگی عورتیں ہیں یہ زانی مرد ہیں اور زانی عورتیں ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث بزار کی ہے، ترغیب و ترہیب میں بھی آتی ہے کہ بوڑھے زانی پر 7 آسمان اور 7 زمینیں لعنت کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں اتنی سخت سزاؤں کے بعد پھر کون سوچ سکتا ہے کہ وہ یہ گناہ کرے۔ یہی آخرت کا خوف تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگوں کو اس چیز پر مائل کرتا تھا کہ ہم یہیں پر اسی دنیا میں سزا کو جو ہے قبول کر لیں، آخرت میں ہم اس گناہ سے آخرت میں سزا سے بچ جائیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد زنا کی کچھ اقسام ہے۔ اصل جو زنا ہے وہ تو یہی ہے سیکشل انٹرکورس جس میں جماع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس گناہ پر حد جاری ہوتی ہے، صحیح ہے، وہ پھر حد کا ہم پڑھ چکے ہیں، شادی شدہ یا غیر شادی شدہ، لیکن اس کے علاوہ اور اعضاء کا بھی جو ہے نا زنا ہوتا ہے۔ کیسے؟ حدیث سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ کا بھی زنا ہوتا ہے، آنکھ کا بھی زنا ہوتا ہے، زبان کا بھی زنا ہوتا ہے، دل کا بھی زنا ہوتا ہے۔ ہاتھ کا زنا کیا ہے کہ انسان جو ہے کسی نامحرم عورت کو یا نامحرم مرد کو ٹچ کرے، یہ ہاتھ کا زنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آنکھ کا زنا کیا ہے کہ ایسی چیزیں دیکھی جائیں،
ہم اس طرح کی موویز میں یہ سینز دیکھیں, ہم ڈراموں میں یہ سینز دیکھیں, ہم اس طرح کے ننگے ناچ دیکھیں, اس طرح کی فحاشی والی چیزیں جو یوٹیوب پر ہر جگہ پر موجود ہیں, ہم دیکھیں تو ہماری آنکھیں زنا کر رہی ہیں, ہمارا ایمان اٹھ رہا ہے, وہ آہستہ آہستہ خراب ہو رہا ہے, ہماری روح اذیت میں جا رہی ہے. پھر زبان کا جو زنا ہے وہ اس طرح کی باتیں کرنا, اس طرح کی چیزوں کو ڈسکس کرنا, خواہ وہ اپنے بارے میں ہو یا کسی اور کے بارے میں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں اتنی زیادہ یہ چیز عام ہے, لوگ کھلے عام ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, فلاں بندی کا فلاں کے ساتھ افیئر ہے, فلاں ایسے کرتی ہے, فلاں ویسے کرتی ہے. اس طرح کی باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ انسان کے الفاظ ایک دن اس کا عمل بن جاتے ہیں. پھر دل کا زنا کیا ہے کہ انسان کا دل ایسی چیزوں کی, ایسے کاموں کی چاہت کرے یا تمنا کرے یا اس طرح کی چیزوں کو امیجن کرے, یہ دل کا زنا ہے. اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ یہ آخر میں شرمگاہ یا تو اس کی تصدیق کرتی ہے یا پھر تکذیب کر دیتی ہے, یا تو وہ کبیرہ گناہ کر بیٹھتا ہے انسان یا پھر وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں اتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں, اتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں کہ پہلے تو صرف مرد عورت کا ریلیشن شپ تھا, اب تو حیوانیت اتنی زیادہ ہو گئی کہ شیطان نے انسانوں کو اتنا بہکا دیا کہ اب مرد کی عورت سے خواہش نہیں پوری ہوتی تو مرد مرد کے ساتھ لگ گیا, گے کا سسٹم. پھر لیسبینزم کہ عورت ہومو سیکشولیٹی کتنا زیادہ یہ عام ہوتا جا رہا ہے. یہاں سے بھی نہیں, پھر سیلف پلیجر لینا, اللہ اکبر, اب تو انسان جانوروں کے ساتھ یہ کام کرنے لگ گیا, انسان بچوں کے ساتھ یہ کام کرنے لگ گیا. اتنا زیادہ شیطان نے اس کو اس چیز میں لگا دیا. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ خواہشات رکھی ہیں, لیکن سیلف کنٹرول بھی سکھایا ہے کہ ہم نے سیلف کنٹرول کرنا ہے. ہمارے اندر یہ جذبات اٹھتے ہیں تو ہم نے خود کو کنٹرول کرنا ہے, ہم نے باؤنڈریز سیٹ کرنی ہے, ہم نے خود کو لمٹ میں رکھنا ہے. اگر ہم نہیں رکھتے تو نہ صرف اپنا نقصان کریں گے, پورے معاشرے کا بھی نقصان کریں گے. جن جگہوں پر یہ چیزیں عام ہیں وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. اب اللہ خیر کرے, پاکستان میں بھی ان چیزوں پر بڑا کام ہو رہا ہے. آپ لوگ سن رہے ہوں گے کہ یہ جو تحریکیں چل رہی ہوتی ہیں, عورتیں حقوق نسواں کے نام پر جو ہیں تحریکیں چلا رہی ہوتی ہیں, ان کا مین مقصد کیا ہے؟ ہمارا جسم ہماری مرضی, ہم جو مرضی کریں, ہم ہومو سیکشولیٹی کی طرف جائیں یا ہم جو بھی کریں. تو پیچھے ایک موٹیو کیا ہے کہ ان چیزوں کو ہمارے معاشرے میں بھی لیگل کیا جائے, لیکن اسلام ان چیزوں کو سختی سے کنڈیم کرتا ہے کہ ان چیزوں سے جو ہے بچنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جو نکاح کے علاوہ کسی اور راستے کی طرف جاتا ہے, نکاح یا جو لانڈی کا سسٹم پہلے تھا اب نہیں ہے, ان کے علاوہ کسی اور طرف جاتا ہے, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو ہے اولئک هم العادون, کہ یہی لوگ جو ہے نا حد سے گزرنے والے ہیں. عادون کا اگر آپ روٹ ورڈ دیکھیں, عاد یعودو, اور عدوف سے کہ یہ لوگ جو ہے نا عدوف کہتے ہیں دشمن کو, ٹھیک ہے. تو جو لوگ یہ کام کرتے ہیں نا گویا وہ دشمنی پالتے ہیں. جب انسان کسی سے دشمنی کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے مقابل کوئی پرسن ہوتا ہے. تو اب یہ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں وہ کس کے مقابلے میں جو ہے دشمنی پال رہے ہیں, جس کے مخالف ہیں وہ سب سے پہلے تو وہ اپنے آپ کے دشمن ہیں, اپنی روح کے دشمن ہے, اپنی دنیا اور آخرت کے دشمن ہے, پھر وہ اپنی فیملی کے دشمن ہے, پھر وہ اپنے معاشرے کے دشمن ہے, اور سب سے بڑھ کے وہ اللہ کے دین کے دشمن ہے. اللہ کے احکامات کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. یہ کوئی عام بات نہیں ہے. تو اگر انسان ان چیزوں میں, ان افیئرز میں جو ہے انوالو ہو رہا ہے یا اس طرف جا رہا ہے, تو روکے کیسے خود کو. تو اس میں بھی اسلام جو ہے ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ ہم نے خود کو کیسے روکنا ہے. احادیث سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے, سب سے پہلے تو کیا چیز کے نکاح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے نوجوانوں کی جماعت, تم میں سے جو شادی کی استطاعت رکھتا ہے وہ ضرور شادی کر لے, کیونکہ یہ نگاہوں کو جھکانے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے میں سب سے بڑھ کر ہے. اور جو استطاعت نہ پائے وہ روزے اپنے اوپر لازم کر لے, کیونکہ یہ اس کی شہوت کو توڑ دے گا. یعنی کہ انسان کے اندر یہ شہوت کے جذبات اللہ نے رکھے ہیں, ٹھیک ہے. اگر انسان اس طرح سے کسی معاملے میں, اس طرح کے کسی گناہ میں انوالو ہو رہا ہے, یا یہ جذبات اس کے اندر بہت زیادہ ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ وہ فتنے میں پڑ جائے گا, تو اول چیز نکاح. اب نکاح جیسے ہمارے معاشرے میں اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے کہ اولاد والدین سے کہتے ہوئے کتراتی ہے. والدین اولاد کو پہلے کہتے ہیں کہ نہیں تم اپنی ڈگری مکمل کرو, تم فلاں مکمل کرو, گھر بناؤ, یہ پھر جا کے نکاح. تو اب اتنا ایک
ایک ایسا دور ہے جہاں پر مکس گیدرنگ ہے, کو ایجوکیشن ہے, ہر جگہ پر انٹرمنگلنگ ہو رہی ہے, سب کچھ ہے. تو اس دور میں خود کو بچا کر رکھنا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ اگر تم میں سے کوئی نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا, یعنی اس کے لیے ابھی پاسبل نہیں ہے کہ وہ نکاح کرے, تو پھر وہ کیا کرے گا کہ وہ روزے رکھے, وہ کثرت سے روزے رکھے. ٹھیک ہے, وہ روزہ اس کی شہوت کو توڑے گا, وہ اس طرح کی خواہشات کو جو ہے وہ توڑ دے گا. اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, انشاءاللہ میں اس کو گروپ میں بھی شیئر کر دیتی ہوں. تو اس طرح کے جذبات کو کنٹرول کرنے کا سب سے بڑا جو ہے علاج کہہ سکتے ہیں وہ روزہ ہے. یہ انسان کے اندر سیلف کنٹرول پیدا کرتا ہے, پاکیزگی پیدا کرتا ہے, تقویٰ پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر یہ کہ اس گناہ سے بچنے کا ایک اور طریقہ کہ انسان تنہائی میں نہ رہے. ٹھیک ہے, تنہائی میں خواہ وہ مطلب نامحرم کے ساتھ تنہائی نہ اختیار کرے, یا پھر اگر وہ صرف دیکھنے کی حد تک ان چیزوں میں, ان گناہوں میں ملوث ہے, تو وہ تنہائی میں نہ بیٹھے. ٹھیک ہے, اور ایسے لوگوں سے کوسوں دور رہے, ایسے انسان سے کوسوں دور رہے جو اس کو اس طرف مائل کر رہے ہیں. یا کوئی لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ انوالو ہے, افیئر ہے, کزن ہے, کلاس فیلو ہے, کوئی بھی ہے, اس سے بالکل کٹ آف. اگر نہیں کریں گے نا تو اپنا نقصان ہے, اپنا ہی نقصان ہے, اپنی دنیا بھی خراب, اپنی آخرت بھی خراب. اور میں کہتی ہوں ہم میں سے 90% لڑکیاں جانتی ہوتی ہیں کہ اس افیئر کا انجام کیا ہوتا ہے, پھر بھی لگی ہوئی ہوتی ہیں. وہی بات کہ شہوت, نفس بہت زیادہ نام محبت کا دے دیتے ہیں, لیکن اصل میں ہوتی وہ نفس پرستی ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال خود کو بالکل کٹ آف کریں. اس کے بعد پھر یہ کہ نظروں کی حفاظت, یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ جب تک انسان نظروں کی حفاظت نہیں کرتا وہ بار بار اسی گناہ میں گرتا ہے, وہ پھسلتا ہے. تو نظروں کی حفاظت کریں ایسے تمام چیزوں سے, ایسے انسانوں سے جو انسان کو فتنے میں مبتلا کرنے والے ہیں. اس کے بعد جو ہے اپنی حیا کی حفاظت کریں, اپنے آپ کو کور کر کے رکھیں, اپنی نامحرم لوگوں سے بات چیت کو لمٹ کر دیں, صرف ضرورت کی حد تک بات, اور وہ بھی ایک سنجیدہ انداز میں. ٹھیک ہے, بہت زیادہ فرینک ہونا, ہنسی مذاق, یہ سب چیزیں جو ہے ان سے بچ کر رہیں. اس کے بعد پھر کیا ہے کہ دعائیں کریں کثرت سے. اگر انسان کو لگ رہا ہے کہ وہ اس فتنے میں پڑ رہا ہے, اس کا نفس اس کو جو ہے اس طرف مائل کر رہا ہے, تو کثرت سے دعا کریں. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک, کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے حلال کو کفایت کرنے والا بنا دے, اور مجھے حرام سے بچا کر جو ہے ہر چیز سے جو ہے بے نیاز کر کے اپنا بنا لے. تو یہ دعا بھی انشاءاللہ میں آپ کو گروپ میں بھیج دوں گی, آپ لوگ ضرور یاد کر کے جو ہے اس کو مانگیے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور پرسن اس چیز میں, اس کام میں, اس گناہ میں انوالو ہے, تو اس کو بھی ضرور یاد کروائیے. یہ دعا بہت تاثیر والی ہے. پھر خود کو مصروف رکھیں پروڈکٹیو کاموں میں, کہ آپ کا ذہن ان چیزوں کو نہ سوچے, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ خالی ذہن شیطان کا گھر ہوتا ہے, اور ایسا ہی ہوتا ہے. آپ خالی ہیں, آپ فری ہیں, آپ کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کر رہے ہیں, شیطان اس طرح کے وسوسے لے کر آئے گا, چلو ڈرامہ دیکھ لو, چلو گانا سن لو, چلو مووی دیکھ لو. تو یہ دیکھتے دیکھتے آہستہ آہستہ انسان کے دل کو زنگ لگنا شروع ہو جائے گا. یہ جو میں نے کل نور کی ایکسپلینیشن کی تھی نا, سب سے پہلا جو گناہ ہمارے نور کو بجھاتا ہے نا, ہمارے دل کو تاریک کرتا ہے نا, وہ بے حیائی کا گناہ ہے. ٹھیک ہے, وہ بے حیائی کسی بھی طرح سے ہو سکتی ہے, بے پردگی کی صورت میں, آنکھوں کی حفاظت نہ کرنے کی صورت میں, اس طرح کے افیئرز میں انوالو ہونے کی صورت میں, یا اس طرح کی چیزیں دیکھنے کی صورت میں. یہ سب جو ہے انسان کے دل کے نور کو بجھا دیتے ہیں, اور اگر زیادہ انسان انوالو ہو جائے تو پھر اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے, سخت ہو جاتا ہے, جس کو پھر جہنم کی آگ کے سوا کوئی اور چیز نہیں پگھلا سکتی. استغفر اللہ. تو بہرحال پروڈکٹیو کاموں میں جو ہے اس کو اپنے آپ کو مصروف رکھیں, اور دینی سرگرمیوں میں پھر اچھی صحبت, اور پھر ہر طرح سے خود کو بچا کے رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے. ٹھیک ہے, اس ٹاپک کو مکمل کرنا ضروری تھا. ابھی بھی بہت کچھ ہے جس کو ایکسپلین کرنا رہ گیا ہے, لیکن جو ہے ٹائم اتنا ہی تھا, باقی جو ہے وہ انشاءاللہ آگے ہم بتائیں گے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.